چوتھا یہ بھی بڑا جو ہے مشہور ہے لوگوں میں، اور یہ سے بڑی زبردست چیز سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے دین کی وضاحت کسی نے نہیں کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین قائم کرنے، شریعت نافذ کرنے، اقامت دین، خلافت راشدہ قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کام کے لیے یہ ہمارا مقصد ہے، انسانوں کا، جنات کا۔ یہ مولانا مودودی، سید قطب اور اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، وہاں سے لے کر ساحل ادیم جیسے لوگوں تک۔ ساحل ادیم تو اتنا گیا گزرا ہے، ہم دنیا میں اللہ نے حکومت قائم کرنے کے لیے پیدا کیا، جو ان کا نظریہ تھا۔ اس سے بھی آگے کہہ رہے ہیں وہ مارس میں بھی پتہ نہیں ادریس علیہ السلام وہاں پہ ایلینز کے ساتھ جو ہے حکومت قائم کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، تمہیں پتہ ہے؟ تو یہ سارے پلینٹس کے تعلق سے یہ اس کا عقیدہ ہے۔ پتہ نہیں وہ اسٹار ٹریک دیکھ کر آیا تھا، وہ یہ کام کرتے ہیں لوگ۔ تو مودودی سے لے کر ساحل ادیم جتنی بھی تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان سب کی سوچ یہی ہے۔ ان کا جو نظریہ ہے اس میں مسلک کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ یہ جو اخوان المسلمین، جماعت اسلامی ٹائپ نظریہ ہیں، اس میں آپ اہل حدیث بھی ہو سکتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں عقیدے سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس کے لیے انبیاء کرام آئے تھے۔ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ سارا معاملہ جو ہے۔ اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز ہے، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیا کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے، اسلام سمجھنا چاہتے ہو ہے کیا؟ صرف حسین، رمز قرآن حسینہ موختن، زیاد شیو شورا فروختن۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے رہیں۔ اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے، بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں۔ خون دینے سے تو بچ گئے، یہ جانیں بچاری چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرامزادے سے زیادہ حرامزادہ آ گیا۔ فیک جورسپروڈنس آپ کے پاس ہے، بالکل لے لیں، ہمیں کیا ہے؟ وہی تو میں کہتا ہوں، کوئی بھی کہے نا کہ بریلویوں کا نظام لاؤں یا شیعوں کا یا سنیوں کا، لے آؤ، شیعوں کو لے آؤ، بریلویوں کو لے آؤ۔ امام باڑے شراب خانے سے تو بہتر ہیں۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کوئی ایک طرف ٹربن تو آئے، اس کے بعد بھی گوئنگ ٹو اے سیکنڈری ریجیم۔ اور بائی دا وے کوئی ہو نہیں سکتا نا مائنورٹی کی گورنمنٹ آئے، یا تو بریلویوں کی آنی ہے، دیوبندیوں کی آنی ہے، بریلویوں کی آنی ہے، آنے دیں سر، آنے دیں۔ زیادہ کیا ہوگا؟ میلاد اور جشن اور جمعراتیں اور گیاریاں چل رہی ہوں گی نا، جو کامنالٹی بٹوین آل فک ہے نا، وہ ایز از انسٹال ہو جانی ان میٹر آف آورز، ناٹ ان میٹر آف ایئرز۔ میں رسول بھیجا جس نے کہا ان اعبدوا اللہ، یہ نہیں کہ حکومت قائم کرو اور سب سے پہلے جو ہے ان فرعونوں کو، نمرودوں کو اور جو ہے روم اور فارس کے بادشاہوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کرو، یہ حکومت قوانین صحیح نہیں چلا رہے۔ نہیں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس کی کسی بھی صورت میں جو ہے عبادت کی جائے اس سے راضی ہوں، اس سے بچو۔ ہر نبی کو اس لیے بھیجا تھا، اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ لا الہ میں انکار کرنا، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرنا۔ اس کے نتیجے میں آپ کو حکومت بھی مل جائے گی جس کی آپ باتیں کر رہے ہیں، امن بھی مل جائے گا، شریعت بھی نافذ ہو جائے گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ حکومت دے یا نہ دے۔ بعض انبیاء کرام کو نہیں بھی دی ان کے ماننے والوں کو، اور بعض کو مل بھی گئی۔ یہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، یا جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، جو احتجاج کرنے جاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ ایمان، نیک عمل بغیر علم کے آپ کو نہیں آئے گا۔
جس سے آپ چڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھگاتے ہیں، ان کو جو ہے زمین میں خلافت دے گا، اقتدار دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پہلے لوگوں کو اقتدار حکومت دی تھی وہ تو دے دے گا۔ یہ کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں جس کو تم ایک بڑی چیز بتاتے ہو، یہ کم تر چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حکومت آنا جانا۔ اللہ کی توحید، اس کا نام سب سے عظیم چیز ہے، اور شرک سے بچنا پہلے لوگوں کو بھی دی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کو بھی اللہ جما دے گا۔ کون دین؟ اسلام، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی خوف کی جو حالت ہے اس کو امن سے اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ یہی 3-4 چیزیں ہیں، یہی تو گنواتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ لکھ کے دیں گے، آپ ہمارے گروپ تحریک میں شامل ہو جائیں، تو یہ چیزیں تو اللہ دے گا۔ لیکن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، تب جا کے یہ چیزیں ملیں گی۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی کفر پہ لگا رہتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اس منہج کا، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، بد کردار ہیں، صحیح راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ایسے بھی نبی آئیں گے جن کے ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، تو کیا وہ ناکام ہو گئے اگر حکومت ملنا ہی اصل ان کا مشن تھا؟ یہ لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں نعوذ باللہ، مودودی ہو یا اسرار احمد، بعض انبیاء کرام ناکام ہوئے اور بعض جو ہے کامیاب ہو گئے، یعنی اصل مشن یہ تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں حسرت لے کے فوت ہو گئے کہ حکومت قائم نہیں کر سکے، نعوذ باللہ۔ وہ تو حکومت کو لات مار کے چھوڑ کر آئے تھے، فرعون کی ساری چیزیں خالی ہو گئی تھی، پھر بھی اپنی قوم کو لے کے توحید کی دعوت کے لیے الگ جو ہے وادی طیبہ میں چلے گئے تھے۔ واپس آتے نا اگر مل گئی تھی یہ ساری چیزیں، اگر یہ مقصد تھا، نہیں آیا آپ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے زیادہ سچا کون، کہ ضرور ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی جو ان کے ساتھ ہیں، اس دنیا میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے دن بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہی سرخرو اور کامیاب رہے دنیا میں بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قتل کر دیے گئے بنی اسرائیل کے ہاتھوں اور حکومت انہیں نہیں ملی، پھر بھی وہ کامیاب ہیں۔ ان کا یہ کام تھا ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا پابند بنایا جو تم بتاتے ہو کہ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ چنانچہ مودودی صاحب اپنے خطبات اور تفہیمات میں کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، کہ دین دراصل حکومت کا نام ہے، شریعت اس حکومت کا قانون ہے، اور عبادت اس قانون اور ضابطے کی پابندی ہے۔ ادھر ایک بندہ آیا تھا ہم سے بحث کرنے اور کافی دیر بیٹھا رہا، دین سیاست ہے، سیاست دین ہے، دین سیاست ہے، سیاست دین ہے، بس یہ اس لگا رہا ہو۔ کوئی دلیل ہم نے پوچھی، ایک دلیل بھی اس نے نہیں دی۔ عبد القادر بھائی نے لاہور پڑھا تو وہ چلا گیا۔ تو اور دوسرا کہتے ہیں مودودی صاحب کے یہ الفاظ ہیں، یہ ہے اس عبادت کی حقیقت جس کے متعلق لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض نماز، روزہ، تسبیح، تحلیل کا نام ہے، اور دنیا کے معاملات سے اس کا کچھ سروکار نہیں۔ حالانکہ دراصل صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، ذکر و تسبیح انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے مستعد یعنی تیار کرتے ہیں، یہ اس کی ٹریننگ کورس ہے، یعنی حکومت قائم کرنا، یہ اس کے غلام ہے، یعنی عبادت وغیرہ اس کام کے لیے، جبکہ یہ دین کی بالکل الٹ صورت پیش کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کس سے، ارسطو اور افلاطون سے سیکھ کر، پھر جو مسلمانوں میں سے جو الہادی نظریات رکھتے تھے، جو فلاسفہ میں سے ابن سینا وغیرہ جس کو بڑی عظیم شخصیت لوگ سمجھتے ہیں، وہ تو کفریہ عقائد رکھتے تھے، ان کا جو ہے امام غزالی وغیرہ دیگر نے رد بھی کیا ہے۔ ان کے یہ نظریے تھے کہ ایک خدا کا تصور رکھ لو، مسئلہ نہیں ہے، نہیں بھی رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فلاحی ریاست، ایک جو ہے ایک سوشل اسٹیٹ بنانے کا، جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے اس دنیا میں ہم لوگ ہیں، ایک تہذیب اور تمدن کے اعلیٰ درجے تک ہم پہنچیں، لوگوں کو حقوق ملیں، عدل و انصاف کا نظام ہو، تو اس لیے بنایا گیا ہے اس دنیا کو، یہ مقصد ہے حاصل کرنا۔ نبیوں کو بھی ایک نبی ایک اچھا انسان آدمی ہوتا تھا، وہ بھی یہی کام کرتا تھا، نبی مانو نہیں مانو، تو وہ یہ نظریے ان سے لیے ہوئے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں بڑے اسلامی مفکرین ہیں، اسی اینک کو لگا کے وہ سیرت بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور ساری چیزیں پھر ان کو اسی طرح لگتی ہیں۔ اسی طرح ساری تشریح گھوم پھر کر جو ہے ادھر ہی آتی ہے، تاکہ وہ اپنی تحریک کے آپ کو رکن بنا سکیں۔ جب تک یہ نہیں بتائیں گے تو گھما پھیر کے ہر چیز کو کہ حکومت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے، اقامت دین، تو آپ کیسے آئیں گے ان کے، اس میں پھنسیں گے نہیں، ان کے جال میں۔ ان کے پاس اس کے سوا ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تحریکی لوگ بناتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ کوئی منہج تھوڑی، یہ کہتے ہیں، یہ آپ سنتے ہیں کہ ہمیں اسلامی نظام قائم کرنا ہے، جیسے کہ وہ غیر اسلامی ملک ہیں، بڑے بڑے جو ہے پڑھے لکھے یہاں سے فارغ جو ہے اپنے خطبات میں کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ملک ہیں، اسلامی ریاست مسلمان ریاست نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو تکفیری خوارج کیا سوچ ہے۔ تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں۔
निजाम कुफ्र का है। कभी तो मिंबर पे खड़े होके जो वाकई खुमैनी का मुल्क होता है, कुफर शिर्क से भरा हुआ, सहाबा सलफ के खिलाफ बातें बकने वाला, उसको कहते हैं इस्लामी मुल्क का दिफा करो। उसके लिए हमारी खुमैनी के मुल्क की हिफाजत के लिए बच्चा बच्चा हमारा जाएगा जान देने के लिए, ये अहले सुन्नत अहले हदीस के लाने वाले कह रहे हैं। खुमैनी साहब ने कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, बाकी को चैलेंज भी न करें, ऐसा हमला किया जाए। तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्लाह खुमैनी साहब की कि अहले तशय्यो ईरान के जो है उनसे उन्होंने ये बात मनवा ली कि हम बिल्कुल इनर्ट नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अब उन्हें नाइब इमाम करार देकर और विलायत फकीह के फलसफे के हवाले से ये दो चीजें उनकी जो है बुनियादी फलसफे की है, वो इस वक्त मेरा मौजूद नहीं है। उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दे दी, औरतों के जुलूस निकले, शीरखार बच्चा गोद में है औरत के और गोली खा रही है, मर रही है, गिर रही है। वो चीज जिंदगी कितनी अजीब होती है, और शीरखार बच्चे के लिए मां की जो जिंदगी है, उस मां को अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए मुझे जीना है, लेकिन नहीं, गोलियां खाई गिरी। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा ना होने के बराबर है। ये मैं वाशियात अल्फाज में कह रहा हूं। पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाहत का खात्मा किया। बाकी सऊदी अरब में बादशाहत बैठी हुई है, डटकर बैठी हुई, अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है उन बादशाहों का, और सुन्नी सुन कोई हरकत नहीं। और कहीं तो जो वाकई मुसलमान मुल्क है उसमें कमी कोताहियाँ हैं, हो जाती हैं इंसान से, जिस तरह तुम्हारे में भी होती हैं, तुम्हारी जमात के अंदर भी ऐसी कोताहियाँ मौजूद हैं। उसको गैर इस्लामी मुल्क करार देने के लिए जो है तैयार बैठे होते हैं, मिंबर पे, महराब में, हर जगह जो है मीडिया पे ये बातें करते फिरते हैं। और ये जितना कुछ करते हैं इसमें कोई तौहीद की दावत नहीं, मज़ारों दरगाहों का रद्द नहीं, अल्लाह ताला के नाम अस्मा सिफ़ात की कोई परवाह नहीं। इसमें जो भी मुल्हिद हैं, गुमराह, मुनाफिकीन, सब इनके अंदर घुसे हुए हैं। बस आ जाओ, हमारे इसमें जमा हो जाओ, दो तीन चीज़ें पकड़ लेंगे, सूद के ख़िलाफ़ बोलेंगे, बेपर्दगी हया डे बना लेंगे, और बाकी कुछ नहीं है। जो तौहीद और शिरक वगैरह सुन्नत बिदअत की बातें हैं जो अहम तरीन है, उसकी कोई परवाह नहीं। जलसे निकालो, जुलूस, रैलियाँ, धरने, ताकि नज़र आएँ कि हम भी ज़िंदा हैं, हम भी कोई चीज़ हैं। समझ क्या है रखा है तुमने, इस्लाम के ठेकेदार वगैरह हम लोग हैं, आगे बढ़ते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। कुफ़ार जगह जगह मुसलमानों को मारते हैं अपनी कोताही और अकीदे से दूर होने की वजह से। उसमें भी अपने ही मुल्क के हुक्मरानों को गालियां देने के लिए बाहर निकल आते हैं और लोगों को उकसाते हैं। गज़ा पे हमला है या फिलहाल, तो इधर के हुक्मरानों को क्यों गाली दे रहे हो? हमने क्या किया है? इन्होंने, तुमने कुछ नहीं किया इसलिए तुम ये हो। ये तो मशहूर है, हमारे साथी बताते हैं सबके स्टेटस में, बेगैरत बेगैरत फलाना बेगैरत। और ये गैरत वाला है जिसने रात बैठकर जो है स्टेटस लगाया है। अगर अपनी कुर्सियां बचाने की फिक्र में ये हिम्मत नहीं कि इस्राइल पर हमला करें, तो कम से कम अहले गज़ा का, अहले फ़लस्तीन का दिफा तो करें। उन्हें वो बेजिगरी से, हिम्मत से, इस्लामी जज्बे से लड़ रहे हैं, जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, उनको फ़ज़ाई कवर तो दे दें, कम से कम फ़ज़ाई कवर उन्हें दें। और पाकिस्तान की एयरफोर्स कहाँ है, क्या कर रही है? पाकिस्तान कम से कम उन्हें फ़ज़ाई दिफा का हक तो दे, उनका ये हक तो अदा करे। फिर देखें कि वो अल्लाह के फजल करम से इस्राइल को और उसकी फौज को किस तरह लताड़ते हैं और किस तरह न सिर्फ अपना दिफा करते हैं
बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से पेश कदमी करते हुए मस्जिद अक्सा में जाकर दम लेते। लेकिन सत्यानाश हो इस इलाके की सियासत का। ये रुपए पैसे के पुजारी जिन्होंने मुजाहिदीन की रफ्तार को रोका, अंग्रेजों से हिंदुस्तान से माल खाया, पैसा खाया, ठेकेदार के मालिक है, हमारी किस्मत के मालिक बने बैठे हैं। अगर ये न होते तो 47 में जिहादी अलगार के नतीजे में पूरा कश्मीर आजाद हो चुका होता। ये पूरी बात एक तारीख का हिस्सा है। और अगर बेगैरत हुक्काम न होते तो बाकी कश्मीर भी आजाद हो चुका होता। चुनाचा अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो इबादत है और जितने भी अजीम काम है, जिहाद है, हुकूमत, खिलाफत वगैरह, सब ये सब तौहीद और इबादत के ग़ुलाम हैं, इसके लिए की जाती है। अभी आपने आयत सुनी, ये कहते हैं ना सिस्टम को चेंज करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। अभी आपने आयत सुनी कि अल्लाह ने वादा किया ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या अबुदूननी ला युशरिकूना बी शैया, मकसद क्या पूरा करना है? मेरी इबादत करो, शिरक ना करो। हुकूमत मिल जाए वो मैं तुम्हें दे दूंगा खुद ही। अल्लाह की तरफ से वह भी चीज़ छीन के लेने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह दे देता है जिससे चाहता है, जिसको हटाता है, जिसको लाता है। लेकिन करना क्या है? जो मकसद पूरा करना है, या अबुदूननी, मेरी इबादत करो। और ये कह रहे नहीं इबादत असल मकसद नहीं हो तो ट्रेनिंग कोर्स है, असल में तो हुकूमत हासिल करना है। अल्लाह कह रहा है हुकूमत मिल जाए वो कम तर चीज़ है, तुम्हें इबादत के लिए ये चीज़ आसानी देगी अगर हुकूमत मिल जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये भी फरमान है वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, यानी अल्लाह के दीन की मदद करेगा, उसकी तौहीद के झंडे को बुलंद करेगा। इन्नल्लाह लकवियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला बहुत ताकतवर है और गालिब है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द, अल्लाह फरमाता है अगर हम ज़मीन में इन्हें हुकूमत दें, मोमिनों को जो सही मनहज वाले हैं, तो वो क्या करते हैं? वो तो मकसद तो हासिल हो गया, इन्होंने कहा था हुकूमत हासिल करना हमारा मकसद है। नहीं, अकामुस्सलात, तो वो नमाज़ कायम करते हैं, वही इबादत जिनका ये मजाक उड़ाते हैं। मौदूदी साहब कहते हैं पूजा पाठ और परस्तिश है जिस पर जो है दम झाड़ छू इसमें लगा रखा है इन्होंने, जिस तरह और होते हैं लोग, दरवेश लोगों ने लगा रखा है, बग़ैर रूह के दीन पे चल रही हैं लोग। ऐसा नहीं है, नमाज बल्कि कायम करते हैं जब हुकूमत मिल जाती है, और जो है ज़कात अदा करते हैं, उसका निज़ाम कायम करते हैं। वह अमरू बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म करते हैं, सबसे बड़ी नेकी क्या है? तौहीद। और व नहू अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं, सबसे बड़ी बुराई क्या है? शिर्क। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, आखिरी अंजाम अल्लाह ताला के हाथ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास, जिहाद भी तौहीद और इबादत का ग़ुलाम है। तो हुकूमत तो दूर की बात, जो इतना इस्लाम की अजीम चोटी है, मुझे लोगों से क़िताल, जिहाद का हुक्म दिया गया है। क्यों? सिर्फ सिस्टम चेंज करने के लिए नहीं, फरमाया कि हत्ता यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक वो अल्लाह की इबादत तौहीद का इकरार नहीं करते, शिर्क को छोड़ के, और मेरी रिसालत का इकरार नहीं करते, और नमाज कायम नहीं करते, और ज़कात नहीं देते। तो इसलिए ये चीज़ें जो है मशरू की गई हैं। लोग बस शेर पढ़ने आते हैं जज्बाती। अंबिया किराम की आप बातें बता रहे हैं, किताब व सुन्नत, वो जो है अल्लामा इकबाल के शेर सुना रहे हैं। वो कोई पंजाब में रसूल भेजा था जो वो बता रहे हैं, वो तो फ़लसफ़ा वगैरह उन्होंने पढ़े हुए हैं, वो बातें करते हैं वहाँ से, यूरोप से सीखा, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके उससे मुतासर हुए, और उन्होंने कहा कि इसीलिए अल्लाह ने पैदा किया है हमें, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। इसको बड़ा अजीम शेर समझते हैं। हमने भी सुना पिछले दिनों मिंबरों पे लोग खड़े होकर पढ़ रहे थे। ये वही उसी तरफ इशारा है, इसी नज़रिए के कि इकामत दीन वगैरह, हुकूमत कायम करना असल मकसद है, नमाज, और जो है इसी वजह से जो है मुसलमान और नमाजी में इसी वजह से हूँ। तो एक गुमराह कौन सोच है। ये जितनी मैंने चीज़ें बयान की, इससे क्या होता है नुकसान? ये आपकी सोच बदल देते हैं, आप फिर उसी ट्रैक पर चलते रहते हैं सारी ज़िंदगी। और ये जितने भी चीज़ें मैंने जिक्र की हैं सब एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। यानी ये जो साइंस में गुलू करते हैं, या फिर जो है फ़लसफ़ा, मंतिक परस और नसूस की, यानी किताब व सुन्नत की तावील करना अल्लाह के नाम व सिफ़ात के ताल्लुक़ से, तसव्वुफ़, सूफ़ियत, तरीक़त और तकफ़ीर, ख़ुरूज, इख़वानी जमातें, ये सब मिले हुए भी हैं। इनके जितने बड़े देखेंगे, एक 2 मर्द इसके अंदर है, 3 उसके अंदर है, 4 उधर जमा किए हुए हैं, तो सब मिक्स हैं इनके अंदर, सिवाय सुन्नत के सारी चीज़ें अंदर घुसी हुई हैं। जमालुद्दीन अफ़गानी हो, मोहम्मद अब्दू, ख़ुमैनी, या मुख्तलिफ़ किस्म के शिया, जाफ़री, नकवी, सब, और जो है मौदूदी, हसन अल बन्ना जो अक़वानुल मुस्लिमीन का लीडर था, सैयद कुतुब, इसरार अहमद, तारिक जमील हो या बरेलवी, जितने भी इलियास कादरी और ताहिरुल कादरी वगैरह, मौलवी इसहाक़, अली मिर्ज़ा, ये सब साहिल अदीम, आखिर तक ये सब की यही सोच है। आप इनको पढ़ेंगे, इनका आगाज़ और इख्तिताम और किसी भी चीज़ को देखने का जो इनका ज़ाविया है, सब इसी पर मुनहसर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सही सलफ़ी अक़ीदा रखते हैं वो उसके मुताबिक तौहीद और सुन्नत को सबसे ऊपर रखते हैं, शिर्क और बिदअत के रद्द को सबसे ऊपर रखते हैं, और वो इत्तेदाल से चलते हैं।
یہ جتنی چیزیں ذکر ہوئیں ان کا انکار نہیں کرتے. مثلا سائنس اور ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں, ہم نے کب منع کیا ہے؟ بس حرام نہ ہو, شریعت کے خلاف نہ ہو. ابھی جو آپ کو انٹرنیٹ کے تھرو یہ چیزیں مل رہی ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں آپ کے سامنے, ہم نے تو اس سے نہیں روکا, میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں جائز حدود میں. اور انسانیت کی خدمت جو انہوں نے گنوایا تھا, جو اصل مقصد ہے, وہ بھی ہم کرتے ہیں. ہمارا ویلفیئر ٹرسٹ ہے, ہم غریبوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ قبول فرمائے. اور تزکیہ نفس, طہارت, دنیا سے جو ہے دل نہ لگانا, آخرت کی پرواہ کرنا, اس میں بھی کتابیں پڑھی ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی, وہ تو ان کی بہترین کتابیں ہیں زہد اور تقویٰ کے تعلق سے, یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں, ہم پڑھتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے اعتدال پر مبنی ہم کرتے ہیں. تم لوگ ان چیزوں میں بھی فیل ہو جس کو تم مقصد بتاتے ہو. ان تمام چیزوں پر ہم اعتدال سے چلتے ہیں. یہی تو شان ہونی چاہیے سنت پر چلنے والوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں خود درمیانی اعتدال والی ماڈریٹ امت بنایا ہے, جو غلو نہیں کرتے, افراط و تفریط نہیں کرتے, کوئی ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پہ گواہ ہو جائیں. رسول گواہ ہوں گے کہ میں نے سنت سے ان کو یہ بتایا تھا, ہم گواہ ہوں گے کہ یہ بدعتی تھا. یہ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو, گواہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ گمراہ تھا, بدعتی تھا, مشرک تھا, اسے سمجھایا گیا پھر بھی اسی پہ لگا ہوا تھا, اور یہ جو ہے دین سے بے پرواہ تھا, وہ اس ایکسٹریم پر تھا, وہ اس ایکسٹریم پر تھا, وہ مسلمانوں کو کافر کہتا تھا, یہ گناہوں کے باوجود جو ہے اس کو پورا ایمان والا کہتا تھا. اس طریقے سے وہ اعتدال میں ہیں مختلف فرقوں کے درمیان. اور قیامت کے دن گواہی دیں گے تمام نبیوں کے تعلق سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کو کہیں گے کہ تم نے قوم کو پیغام پہنچایا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے پیغام پہنچایا. قوم سے پوچھیں گے پیغام لے کر آئے تھے نوح علیہ السلام, وہ کہیں نہیں آئے تھے. تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کوئی گواہ لے کر آؤ کہ بتائے کہ تم نے پیغام پہنچایا تھا قوم کو. تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہیں, تو وہ گواہی دیں گے. تو ان سے بھی کہا جائے گا تمہیں کہاں سے معلوم, تم تو وہاں تھے نہیں. تو کہا ہم نے قرآن تیرا جو نازل کیا اپنا کلام تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا, تو ہم اس کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں. تو سچی گواہی ہوگی ان کی. اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. کسی جگہ کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ موجود ہو. ہمیں بھی علم ہو گیا اس طریقے کا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تھا.